ارسلان صاحب بینگ اے میئر، ظاہر ہے دنیا میں تو میئر کی جو اہمیت ہوتی ہے، حیثیت ہوتی ہے، آپ باہر سے پڑھے ہوئے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا، اور اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوکل باڈیز اسٹرانگ ہوتی ہیں دنیا میں. آپ کے یہ سیکنڈ ٹرم ہے ایز اے میئر. یہ بتائیں کہ ایسی، اور آپ کی فیملی کا تعلق 80 کی دہائی سے ہے ادھر کی سیاست میں، 85 کے بعد سے خاص طور پہ. آپ کا تو بہت بعد میں آیا ہے، آپ کے والد اسلام الدین شیخ صاحب، آپ کے انکل. کیا آپ مطمئن ہیں سکھر کی حالت دیکھ کے کہ سکھر کو ایز اے میئر آپ کو جس طریقے سے سرو کرنا چاہیے تھا اس طریقے سے آپ نے سرو کیا ہے؟ اور کون سی ایسی بنیادی ریفارمز ہیں جو آپ نے یہاں کی ہیں اس وقت؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا پہلا کوشچن تو ورلڈ وائڈ جو ریکگنیشن ہے لوکل باڈی سسٹم کی وہ ہے. تو اگر ہم کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی بات کریں تو آرٹیکل 7 کیٹیگورکلی اسٹیٹ کرتا ہے کہ جو لوکل باڈیز ہیں ان کی ریکگنیشن ایز اے اسٹیٹ ہے. اور اسی طرح آرٹیکل 32 اور آرٹیکل 140 جو ہے وہ پروموشن آف لوکل باڈی سسٹم، فائنینشیل ایڈمنسٹریٹو ڈیولوشن آف پاورز کے اوپر بات کرتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ میٹرز جس طرح ہمارے پاکستان میں اگنور ہوئے، تو لوکل باڈی سسٹم بھی ایک وہ سسٹم ہے کہ جو اگنور ہوتا رہا. اس میں ہم نے سپریم کورٹ بار کو بھی، بلکہ ریسنٹلی میں نے ایک رائٹنگ میں اپلیکیشن دی کہ ہم نے تمام سندھ کے جو میئرز تھے، ضلع چیئرمین تھے، ان کی ہم نے ایک جوائنٹ کمیٹی بنائی جو سیکشن 142 کے تھرو الاؤ ہے. تو اس میں ہم نے بھی یہ ریکویسٹ کی کہ آپ یہ ریزولوشنس بھی پاس کریں کہ کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر لوکل باڈی سسٹم کا فریم ورک ڈیفائن ہو. انفارچونیٹلی ریکگنیشن از دیئر، اس کی ڈیولیوشن آف پاور از دیئر، لیکن کیونکہ جو آپ کی پروونشل گورنمنٹس ہیں یا نیشنل گورنمنٹس ہیں ان کا انٹرسٹ کانفلکٹ کرتا ہے اور دنیا میں کرتا ہے. لیکن اگر اس کا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر اس کو اگر ڈیفائن کر دیا جائے گا تو وہ کانفلکٹ دور ہو جائے گا. اور لوکل باڈی سسٹم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ گراؤنڈ کے اوپر جو لوگوں کے ایشوز ہیں ان کو سن کے دین اینڈ دیر ریزالو کریں. لیکن لوکل باڈی سسٹم بہت ویک ہے پورے پاکستان میں، سندھ میں، تمام صوبوں کے اندر. تو اس کی وجہ سے جو ڈیلیورنس ہونی چاہیے وہ نہیں ہو سکتی. یہ بتائیں ارسلان، یہ آپ نے بڑی بیسک بات کی اور بالکل درست بات ہے. لیکن اگین پھر یہاں اس سے پہلے بھی خورشید شاہ صاحب سے بھی گفتگو ہو رہی تھی، آپ کا تعلق، آپ کی فیملی کا تعلق بھی اب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. یہ کام تو پھر سندھ حکومت کو کرنے کا تھا نا، سندھ اسمبلی کو کرنے کا تھا نا. ایک ماڈل ہمارے سامنے 1979 لوکل باڈیز کا ہے، ایک ماڈل ہمارے سامنے 2001 کی لوکل باڈیز کا ہے. بظاہر آن پیپر 2001 کی لوکل باڈی زیادہ امپاور نظر آتی ہے فائنینشیل ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجنز کے حوالے سے. یہاں جو اب ایشو ہے وہ یہی ہے، اور آپ نے جس کی نشاندہی بھی کی. تو پروونشل اسمبلی اتنا امپاور لوکل باڈیز کو کیوں نہیں کرتی؟ یہ کام خورشید شاہ یا نواز شریف یا ان کا نہیں ہے کہ وہ سڑکوں کی جواب دیں. یہ کام تو لوکل باڈیز کا ہے. ان کو امپاور کرنے میں پروونشل گورنمنٹس کیوں ناکام رہی ہیں؟ دیکھیں، پاکستان ایک انفارچونیٹ کنٹری میں کہوں گا. 70 سال میں قومیں جو ہیں وہ نیشن بنی، انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ڈیولپنگ سے ڈیولپڈ کنٹریز بنے. ہم ڈیولپنگ کنٹری سے پیچھے گئے، آج ہم انڈر ڈیولپڈ کنٹری ہے. اس کی دو بنیادی وجہ، میں جب بھی لیڈرشپ سے بھی ملتا ہوں تو میں ہمیشہ جو ہمارے سینئر پولیٹیشینز ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دو چیزیں پاکستان کے لیے بہت اہم ہیں. اگر وہ کر دی جائیں تو پاکستان ایک ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں، پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے ایک انٹرنیشنل کنسلٹنٹ ہائر کریں. اٹ کوڈ بی فرام ہارورڈ، اٹ کوڈ بی فرام دا آکسفورڈ، جو آپ کا ایک سسٹم، ایک ایجوکیشن سسٹم لانگ ٹرم پلان دے 25 سے 30 سال کا، تاکہ یہ جنریشن تو میں نہیں سمجھتا کوئی پاکستان کو وہاں لے کے جا سکتی ہے جہاں ہم چاہتے ہیں، تاکہ ایک جو نیکسٹ آنے والی جنریشن ہو وہ پاکستان کو وہاں پر ضرور لے کے جائے. اور کوئی بھی گورنمنٹ ہو وہ اس کے اندر کوئی بھی نیا تجربہ یا اس طرح کی چیز نہیں کرے. اسی طرح لوکل باڈی سسٹم کہ اس کے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر اس کو ڈیزائن کر دیا جائے. 4 سال کا پیریڈ ہوتا ہے، پھر 3 سال کا گیپ آ جاتا ہے، پھر 4 سال کا گیپس آ جاتے ہیں. جو آفیشلز ہوتے ہیں، بیوروکریٹس ہوتے ہیں، ان کا ڈیفینیٹلی وہ انٹرسٹ نہیں ہوتا. دے آر ناٹ ڈائریکٹلی آنسریبل ٹو دا پیپل. اس وقت کتنے امپاور ہیں آپ؟
سر دیکھیں امپاورمنٹ کے اوپر تو آپ کو اگر میں کہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ 20% بھی نہیں ہوگا. اور ایک چھوٹی سی مثال دوں, سندھ کے اندر 1975 لوکل کونسلز ہیں اور دیر از 1 سیکٹری لوکل گورنمنٹ, اور اگر آپ کو ہر ایک چھوٹی سی چیز پہ اپروول لینا ہے سیکٹری لوکل گورنمنٹ کا, تو کتنا بھی اچھا سیکٹری لوکل گورنمنٹ ہو, 1975 لوکل کونسلز کا تو آپ نہیں جواب دے سکتے. اور آپ نے اگر سکھر کی بات کی تو میں سکھر کا ضرور بتاؤں گا آپ کے اس کے حوالے سے کہ جب میں 2016 کے اندر میئر بنا تو سکھر میونسپل کارپوریشن واز دا پورسٹ کونسل آف دا سندھ. 40 کروڑ روپے اس نے سیلری کے صرف پے کرنے تھے. ہم نے اس کو سندھ کی ریچسٹ کونسل بنایا, ہم نے سیلری ایشوز نہ صرف ریزالو کیے, ہم نے مور دین 5 بلین روپیز کی میگا پروجیکٹس کیے, جو سکھر کا ہسٹری کا سب سے بڑا ویسٹ واٹر کا پروجیکٹ ہے, واٹر سپلائی کا پروجیکٹ ہے. انٹرنل اسٹریٹ ہم نے 93 کلومیٹرز میونسپل کارپوریشن سے بنائی. پاکستان کی پہلی سائنٹیفک لینڈ فل سائٹ سکھر میں بن رہی ہے. جب میں میئر بنا تھا مجھے یاد ہے ٹوٹل پورے شہر میں 22 اسٹریٹ لائٹیں تھی ٹوٹل. ہم نے 8000 سے زیادہ اسٹریٹ لائٹس لگائیں اور یہ ساری چیزیں ڈاکیومنٹڈ ہیں. ایسا نہیں ہے کیٹل کالونیز ہیں, قبرستان ہیں. آج اگر آپ سکھر دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا اس کی یہ انفراسٹرکچر خراب ہے مین روڈز کا اسپیشلی, تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پچھلے سال جو برسات ہوئی اگست کے اندر وہ آپ کے بجٹ کے بعد ہوئی. سسٹم اس طرح چلتا ہے کہ جون میں ڈیولپمنٹ اسکیمز ہوتی ہیں اور اس کے بعد وہ اسکیمز چلتی ہیں, اور جو برسات ہوئی تھی وہ ہوئی تھی آپ کی بجٹ کے بعد. ریونیو آپ لوگ خود جنریٹ کرتے ہیں یا ڈپینڈنٹ آن دا پروونشل گورنمنٹ؟ سر ریونیو جو ہے وہ بڑا ایک لمیٹڈ ریونیو جنریٹ کرتے ہیں, اور ریونیو کا ڈائریکٹ تعلق جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کی سروسز سے. انفارچونیٹلی ہم سکھر شہر کو اس طرح صاف پانی نہیں دے سکے تو ہم اتنا زیادہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے. اور اکثر ہمارے یہاں بہت بڑے باتیں ہوتی ہیں کہ جی ہم شہر کو پیرس بنا دیں گے. میں تو کبھی یہ نہیں کہتا, میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں سکھر بن جائے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک انڈر ڈیولپڈ کنٹری ہے, لمیٹڈ فائنینشیل ریسورسز ہیں. جو گورنمنٹ اور عوام کا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے, ایک سوشل اور ایک لیگل کانٹریکٹ ہوتا ہے. لوگ ٹیکسز دیتے ہیں, بھروسہ کرتے ہیں اپنی ریپرزینٹیٹیوز کے اوپر, ریپرزینٹیٹیوز انسی پیسے سے ڈیلیور کرتے ہیں. لیکن پاکستان میں اتنا بڑا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کہ عوام جو ہے وہ اپنے حکمرانوں پہ اس طرح اعتماد نہیں کرتی جس طرح کرنا چاہیے. بلکہ اگر آپ دیکھیں تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی گورنمنٹ ٹھیک کام نہیں کر رہی, گورنمنٹ کہہ رہی ہوتی پبلک ٹھیک کام نہیں کر رہی, حالانکہ یہ دونوں ایک ہی ہیں. جو گورنمنٹ ہے وہ عوام کی نمائندگی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں جو ڈیولپمنٹ فنڈ جنرلی MNAs اور MPs کو ملنا چاہیے وہ دراصل لوکل باڈیز کو ملنا چاہیے؟ جی دیکھیں, جب تک آپ چیزوں کو سسٹم میں نہیں لے کے چلیں گے چیزیں کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں ویگس گیا تو میرے چھوٹے بھائی نے مجھ سے سوال پوچھا, جب ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتے ہیں تو بڑی خوبصورت بڑی بڑی بلڈنگز ہیں, کہ ارسلان آپ لوگ کیوں نہیں اس طریقے سے کرتے ہو؟ تو میں نے کہا سنی بدقسمتی سے 70 سال ہو گئے ہم یہ ڈرینیج اور واٹر سپلائی سے نکل نہیں پا رہے ہیں. تو اسی طرح اگر لیجسلیٹر جو ہے وہ انوالو ہوگا نارمل ڈیولپمنٹ ورک ڈے ٹو ڈے افیئرز میں, ترقیاتی کاموں میں, تو جو ایک لیجسلیشن کا پروسیس ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ پبلک سینٹیمنٹس ملک کی بہتری کے لیے آپ لیجسلیشن لائیں, اس کے اوپر ڈسکشنز ہوں, وہ ڈیفینیٹلی اگنور ہوگا. تو مجھے اس سے کبھی اعتراض نہیں ہے کہ MNAs اور MPs کو ڈیولپمنٹ اسکیمز ملے. لیکن میں کہتا ہوں ہر کوئی اگر اپنا اپنا کام کرے گا تو چیزوں میں ڈیفینیٹلی امپروومنٹ آئے گی. اور سب سے اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ آپ کو کوئی نئی چیز کرنے کے لیے کوئی تجربے کرنے پڑتے ہیں. MNAs اور MPs کو کیوں ڈیولپمنٹ فنڈ ملے؟ جب MNAs اور MPs کا کام لیجسلیشن ہے تو ڈیولپمنٹ کا کام تو لوکل باڈیز کا ہے. بیسکلی سڑکیں بنانا, کیونکہ جنرلی ہماری یہاں اسمبلیوں میں یہی ڈبیٹ ہوتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کیا عوامل ہیں جس کی وجہ سے جو پروونشل اسمبلیز ہیں وہ لوکل باڈیز کو امپاور نہیں کر رہی؟ سر میں نے اسی لیے کہا نا 18th امینڈمنٹ کے بعد لوکل باڈی سسٹم جو ہے وہ آپ کا پروونشل سبجیکٹ میٹر ہو گیا. لیکن اگر کانسٹیٹیوشن کے اندر لوکل باڈی سسٹم کا فریم ورک ڈیفائن کر دیا جائے کہ جی اتنے ٹائم میں الیکشنز ہونے ہیں, یہ ڈپارٹمنٹس ان کے پاس ہونے ہیں, تو جو آپ کی پروونشل اسمبلی ہے جس کا ڈائریکٹ کانفلکٹ ہے لوکل کونسلز کے ساتھ, تو وہ اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ کوئی بھی لیجسلیشن نہیں آ سکتی یا کوئی بھی کام نہیں آ سکتا. تو میری خواہش کے مطابق نہیں, آل پولیٹیکل پارٹیز شوڈ سٹ ٹوگیدر and form a constitutional framework for the local body system. Why don't you invite all the mayors of Sindh province جو local bodies ہیں, جو elected جو ہے DMCs ہیں, آپ کیوں نہیں انیشیٹو لیتے اور ایک ایسا فریم ورک بنائیں جو پروونشل اسمبلیز کو دیا جائے, انوائٹ آل دی میئرز, تاکہ لوکل باڈیز امپاور ہوں. اس لیے کہ وہ نرسریز ہوتی ہیں, پاکستان کی پالیٹکس کی نرسریز ہوتی ہیں,
وہ ڈیموکریسی کو اسٹرانگ کرتی ہیں، اور ہماری یہاں سب سے کمزور لوکل باڈیز ہی نظر آتی ہیں، اور انفارچونیٹلی سویلین سیٹ اپس میں کم ہی لوکل باڈیز کے الیکشن ہم نے دیکھے ہیں. ایسے ہے سر بالکل جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا، آج سے 1 مہینہ پہلے ہم نے پی سی کے اندر، بلکہ میں نے ہی سب کو انوائٹ کیا تھا، اور سیکشن 142 الاؤ کرتا ہے کہ تمام کونسلز جو ہیں آپ اکٹھی ہو سکتی ہیں. تو سندھ کے جتنے اضلاع ہیں، ٹھٹا، شکارپور، خیرپور، لاڑکانہ، جیکب آباد، حیدرآباد، ایون کراچی، تو ہم سب نے مل کے جوائنٹ کمیٹی نہ صرف فارم کی تھی، اس کے چیئرمین سب نے کنسنسس کے ساتھ مجھے ہی اپوائنٹ کیا تھا، اور ہم نے ایک لیجسلیٹو ریفارم 17 پیجز کا، وہ میں آپ سے بھی شیئر کر لوں گا. تو وہ ہم نے کر کے ہم نے بالکل سندھ اسمبلی کو، سی ایم صاحب کو، چیف سیکرٹری صاحب کو، سب کو ہم نے یہ لیجسلیٹو پرپوز ریفارمز پرووائڈ کیے ہیں، اور تو کوشش کر سکتے ہیں، ہم اسٹرگل کر سکتے ہیں. دیکھیے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ظاہر ہے ان میں سکھر کی میجورٹی ہے، سکھر کے لوگ. کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ سکھر میں ڈرینیج کا ایشو سالو ہو گیا، سڑکوں کا ایشو سالو ہو گیا، پانی کا ایشو سالو ہو گیا؟ یہ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو آ گیا جواب دینے دیں. جیسے دیکھیں، یہ جو کل نصیر میمن صاحب بھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ میں ڈرینیج کا اگر سسٹم، آپ ڈرینیج سسٹم نہیں ڈال سکیں، اگر آپ سڑکیں اچھی نہیں بنا سکیں، تو اس کا بلیم میں اسٹیبلشمنٹ اس کو دینے سے کوئی فائدہ نہیں. یہ میں نصیر میمن صاحب، میں کافی حد تک ان سے ایگری کرتا ہوں. یہ چیزیں آپ کا اب یہ سیکنڈ ٹرم ہے، آپ یہ انشور کریں گے کہ کم سے کم یہ جو 2 بنیادی چیزیں ہیں، پانی، ڈرینیج اور سڑک، یہ سکھر بالکل ایسا نظر آنا چاہیے جیسے آئی بی اے نظر آتا ہے. سر ایک تو آئی بی اے سکھر میں الحمدللہ، اور یہ سارے لوگ سکھر سے ہی ہیں، اور جس طرح پچھلے ٹینیور میں واٹر سپلائی، ویسٹ واٹر جو تھا وہ میئر کا ڈومین ہی نہیں تھا. تو سندھ گورنمنٹ سے جیسے ہم نے اوتھ لیا، 40 ڈیز تھے، ہم نے ایک اسپیشل لیجسلیشن پاس کروائی جس میں ایک اسپیسیفک آرگنائزیشن اپروو کروائی، سکھر واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن ایکٹ، جس میں سیشن ججز بھی رکھے ہیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کا موڈ بھی رکھا ہے، تاکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لوکل باڈی سسٹمز کے پاس ڈائریکٹلی نہیں بھی آ سکتی ہیں تو انڈائریکٹلی تھرو بورڈ آئیں. اور اگر یہاں پہ سکھر کے لوگ کافی بیٹھے موجود ہیں، اگر ہم 2016 کی بات کریں تو 35% سکھر ایسا تھا کہ جہاں پہ ویسٹ واٹر کا سسٹم ہی نہیں تھا. پرانا سکھر، نمائش، گڈانی پھاٹک، قریشی روڈ، یہ پورا سسٹم ہم نے الحمدللہ اپنے طور کے اندر اس کو نہ صرف ڈیزائن کروایا، کنسلٹنٹ سے ایگزیکیوٹ کرایا. لیکن بدقسمتی سے اس وقت گورنمنٹ آف سندھ نے ہمیں سے فیز 1 کے پیسے دیے، فیز 1 فیز 2 اپروو نہیں کیا. فیز 2 بھی اب اپروو ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ویسٹ واٹر کے سارے ایشوز ہیں وہ ریزالو ہوں گے. اور سب سے بڑا جو ایشو آتا ہے وہ آتا ہے کیپیسٹی کا، کہ پروجیکٹس بند تو جاتے ہیں لیکن پروجیکٹس جو ہیں وہ آپریٹ اور مینٹین نہیں ہو پاتے. جو پبلک ہیلتھ یا لوکل کونسلز امپلائیز ہیں، انفارچونیٹلی ان کی کیپیسٹی اور انٹرسٹ دونوں لیک کرتا ہے. تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اندر یہ 25 بلین روپیز کا سکھر کے لیے کلین ڈرنکنگ واٹر کا پروجیکٹ بھی اپروو کروایا ہے ہم نے پالیسی بورڈ سے. یہاں سکھر کے کتنے بلدیاتی اسکولز ہیں جو آپ کے انڈر ہوں، اور کتنے ہاسپٹلز ہیں ہیلتھ سیکٹرز میں جو آپ کی اس کے انڈر ہیں؟ سر ایجوکیشن از کمپلیٹلی سیپریٹ سبجیکٹ میٹر، اس کا بلدیاتی اس سے نہیں ہے. آپ کے نہیں ہیں؟ جیسے کے ایم سی کے اسکولز ہوتے ہیں، آپ کے نہیں ہیں؟ ہاسپٹل نہیں، ہاسپٹلز بھی نہیں ہیں، کچھ ڈسپینسریز ہیں. لیکن ہم یہی چاہتے ہیں کہ پہلے ہم میجر جو ایشوز ہیں ہم ان کو ریزالو کریں، اور یہ بھی ہم نے پی پی ایچ آئی کو بلکہ ہینڈ اوور کرنے کے لیے لکھا ہے، کیونکہ ان کی پرفارمنس اچھی ہے. ہم یہ نہیں چاہتے ہمارا کنٹرول ہو اور پاور ہو، ہم چاہتے ہیں سروس ڈیلیورنس ہو. تو پی پی ایچ آئی ول ٹیک اوور دوز ڈسپینسریز سون. تو اب جب کہ ظاہر ہے یہ ملک دوبارہ عام انتخابات کی طرف جا رہا ہے، اور اس میں ظاہر پولیٹکس میں تو بہت چیزیں ہوتی ہیں، آپ کا تعلق بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے، آپ ہوپ فل ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی جیتتی ہے تو ایز اے میئر آف سکھر، میئر اور پیپلز پارٹی کے میئر کے طور پہ وہ ساری چیزیں جو آپ یہاں باتیں کر رہے ہیں کہ اتنا امپاور ہونا چاہیے لوکل باڈیز کو، ول یو بی سکسیزفل؟ سر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے جو ہمت کرتا ہے، محنت کرتا ہے. ہم پر امید ہیں کہ ہم محنت بھی کریں گے، ہمت بھی کریں گے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جو ہے وہ عوام کو بنیادی سہولیت دینے پہ ترجیح پرووائڈ کی ہے. لیکن میں تیسری دفعہ بات کر رہا ہوں کہ وی آر انڈر ڈیولپڈ کنٹری، وی ہیو لمیٹیڈ فائنینشیل ریسورسز، وی گیٹ لمیٹیڈ ٹیکسز. اگر ہم بات کریں سکھر کا بجٹ کتنا ہے؟ سر سکھر کے اندر جو ٹوٹل بجٹ ہمیں آتا ہے 16 کروڑ روپے آتا ہے، اس میں سے ہم تقریباً 12 کروڑ روپے تو جو ہے وہ آپ کے سیلری پینشنز پہ چلے جاتے ہیں. امپلائیز ہیں 2000 کے قریب امپلائیز ہیں سر.
2000 سے زائد امپلائیز ہیں. پھر ہم ایکسٹرا ایفرٹس لیتے ہیں, لیڈرشپ کے پاس جاتے ہیں, سی ایم صاحب کے پاس جاتے ہیں, نان اے ڈی پی اسکیم. کون سے ٹیکسز ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ بلدیہ کے سپرد ہوں؟ سر ٹیکسز سے پہلے سروس میں سمجھتا ہوں, لیکن اگر ہم جہاں پہ اچھی سروس بھی ہے تو یہاں پہ لوگ ٹیکسز دینے میں تھوڑا سا انکاری ہی ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ سروس بہتر ہو. اور میں جس طرح آپ کو بتایا کہ واٹر اینڈ سروس, کیونکہ جو چھوٹے شہر ہوتے ہیں وہاں پہ کلچرل نارمز بڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں, ایک اوبلائجنگ نیچر ہے. تو واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن ایکٹ جو بنایا ہے اس میں اسپیسیفکلی سیشن جج صاحب کی پروویژن رکھی ہے تاکہ امپلیمنٹیشن آف لا ہو. لاز بن جاتے ہیں لیکن ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے, تو وہ ایک طریقے سے آپ کی جو ریٹ ہوتی ہے وہ چیلنج ہوتی ہے. اور ایک دو کوشچن اگر کسی کے ذہن میں ہوں. جی پلیز, مائک ہے. جی, قلعہ نما دیوار پہ میرا خود بھی بڑا دل دکھتا ہے, اور کیونکہ اتنے ہمارے پاس ریکوائرڈ فنڈس نہیں ہیں. اس کو ہم نے ڈیزائن کروایا تھا, اس پہ 3.5 بلین روپیز کی ایکسپینڈیچر ہے. تو پیرلل پائلنگ کر کے اس کے اوپر ایک جو برج بنے گا تو اس میں یہ ہوگا کہ جو لوگ آئیں گے یا جائیں گے وہ اسی طرح دریا کو انجوائے کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہم نے ورلڈ بینک کے ساتھ اس میٹر کو ٹیک اپ کیا ہے, کیونکہ ورلڈ بینک نے کلک کے نام سے ایک پروجیکٹ کراچی کو دیا تھا, اسی میں طرح سیکنڈری سٹیز کا تھا, لیکن وہ اپروو نہیں ہوا تھا. لیکن ابھی میں اسلام آباد گیا تھا اسپیشلی اس پرپس کے لیے, اس میں اور بھی کچھ میگا پروجیکٹس ہیں, کیونکہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے یا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں اتنی میگا فنڈنگس نہیں ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آئی ایم ہوپ فل, یونائٹڈ نیشنز والے بھی آئے تھے کہ ہم اس کو ڈیزائن کروا کے ایگزیکیوٹ کروا لیں گے. تو جس طرح آپ چاہتے ہیں, میری بھی یہی خواہش ہے کہ جب لوگ گزریں, واک کریں یا گاڑی گزرے تو آپ کے دریا کا ویو آنا چاہیے. لیکن یہ بندر وال جو بنائی گئی تھی, میں سمجھتا ہوں یہ بھی شہر کو سیلاب سے بچانے کے لیے بنائی گئی تھی. لوکس پارک کا آپ نے ایشو بتایا, بالکل آپ نے ٹھیک ہے آئیڈینٹیفائی کیا, لیکن یہاں پہ دیکھیں یہ پارکس میں نے اپنے دور میں تقریباً 15 نئے پارکس بنائے تھے. لیکن پارکس ہم بنا لیتے ہیں, پھر وہ چیزیں اس میں سے لوگ چوری کر کے چلے جاتے ہیں, مینٹین نہیں ہوتا. تو اس کے اندر یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم اس کو اس طریقے سے لے کے چلیں کہ پرائیویٹ لوگ اس کو آپریٹ مینٹین کریں, فیملیز آئیں. لیکن جو آپ واک کے ٹائمنگس کہہ رہے ہیں, واک کے ٹائمنگس تو مجھے 15 دن پہلے کسی نے کمپلین کی تھی تو میں نے کھلوا دیے تھے. شام کو ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ فیملیز کے لیے ابھی ایک آپ نے دیکھا ہوگا 25 کروڑ کی لاگت سے لوکس پارک کے بالکل اپوزٹ سکھر میونسپل کارپوریشن ایک غازی رشید پارک بنا رہی ہے. جب وہ غازی رشید پارک انشاءاللہ بائی جون ہمارا ٹارگیٹ ہے کمپلیٹ ہو جائے گا, تو اس کو ہم لیڈیز ورلڈ کر رہے ہیں, فیملی پارک کر رہے ہیں, اور یہ لوکس پارک جو ہے واپس سے جنرل پبلک کے لیے ہوگا. غازی رشید جو ہیں وہ ایک اپنا ہمارے بزرگ ہوتے تھے جن کے نام پہ یہ زمین ہوتی تھی یہاں پہ ماضی کے اندر. اس وقت تو میں پیدا شاید نہیں ہوا تھا, لیکن ضیاء اللہ کے زمانے کے اندر اس کو پارک کو ختم کر کے ایک آرگنائزیشن کو دیا گیا تھا. پھر یہ واپس کورٹ نے اس کو کہا تھا کہ اس کو واپس پارک ریسٹور کریں. تو بزرگ تھے غازی رشید صاحب. اور کسی دوست؟ جی ایک وہ مائک لا رہے. میرا نام اظہر علی ہے. میری سر سے یہ گزارش ہے کہ ایک تو سکھر میں اتنی آسانی سے روڈ رستے بنتے نہیں ہیں. ایک دفعہ بن جاتے ہیں تو بعد میں گیس پائپ لائن اور واٹر پائپ لائن ان کو یاد آ جاتی ہے. بنے ہوئے روڈ 1 مہینے میں 4 سے 5 جگہ میں توڑ دیتے ہیں. ابھی آپ سوسائٹی میں چکر لگائیں, سید خورشید احمد شاہ کے ہاؤس کے سامنے ہی ایک دفعہ روڈ بن گیا تھا, مہینے کے بعد میں انہوں نے توڑ کے پوری پائپ لائن بچھائی. ساری سوسائٹی میں کم سے کم 10 سے 12 جگہیں ایسی ہوں گی جہاں سے انہوں نے توڑ کے نیا روڈ پائپ لائن لگائی ہے, بعد میں وہ سیدھا ہی نہیں ہوتا. دیکھیں میں آپ کو اصول بتا دوں, جو قانون ہے, قانون کے تحت جب آپ کوئی سڑک بناتے ہیں اس سے پہلے یہ جتنے ادارے ہیں
یہ فرض ہے کہ ان اداروں سے آپ پوچھیں کہ ادھر کوئی اور آپ نے لائن تو نہیں ڈالنی ہے. وہ اگر اس کے بعد یہ توڑتے ہیں تو سڑک کو بنانا اس ادارے کا کام ہے. اگر سوئی سدرن گیس سڑک توڑ رہی ہے, یہاں ہوتا یہ ہے سڑک بنتی ہے, سڑک ٹوٹتی ہے, پھر سڑک بنتی ہے. تو یہ جو بات ہے یہ بیسک بات ہے. ایز اے میئر آپ یہ انسٹرکشنز دے سکتے ہیں کہ جو سڑک بننے جا رہی ہے, اگر یہاں بابڈا والوں کا کوئی پروجیکٹ ہے, گیس والوں نے کوئی لائن وہ کرنی ہے, کیونکہ یہ ایک ایکسٹرا برڈن آتا ہے, دوبارہ ایک سڑک ہوتی ہے, اتنی ہی کاسٹ آ جاتی ہے اس سڑک کے اوپر. تو اس سلسلے میں وہ بات اس میں پہلے تو میں جو میرے ادھر بردر بیٹھے ہیں انہوں نے سوال کیا, اس میں سر دیکھیں آپ لوگ نوجوان ہیں, آپ لوگ سسٹمز کو سمجھیں اور سسٹمز کو جہاں پہ کوئی غلط ہے اس کو کرٹیسائز بھی کریں. جہاں تک بات ہے سوسائٹی کی, جب ایک سوسائٹی ڈیولپ ہوتی ہے تو اس کے ایک ڈیولپمنٹ فنڈز ہوتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ سوسائٹیز جو ہے وہ پلاٹس اپنے بیچ کے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد جو یہاں کے بلدیاتی ادارے ہوتے ہیں یہاں پہ انہوں نے واٹر سپلائی, ویسٹ واٹر یا روڈز یہ پرووائڈ نہیں کرنی. لیکن اگر آپ سکھر کی جتنی سوسائٹی دیکھیں اس میں آپ دیکھیں 80% کام جو ہے وہ سکھر میونسپل کارپوریشن کر رہی ہے, لیکن یہ کام اس ڈیولپر کا ہوتا ہے جو سستے ریٹوں میں زمین لیتا ہے آپ لوگوں سے, یا ایک کنزیومر کو فائل بیچتا ہے, اس کے اندر ایک پیسے لگاتا ہے کہ یہ روڈ کے پیسے ہیں, یہ ڈرینیج کے پیسے ہیں, واٹر سپلائی کے, لیکن پلاٹس بیچنے کے بعد وہ گم ہو جاتا ہے. الٹیمیٹلی سیاسی لوگوں پہ پریشر ہوتا ہے اور وہ کام کرتے ہیں. اور آپ نے جو بات پوائنٹ آؤٹ کی تو میں اس کا کہتا ہوں کہ اگر آپ 2016 سے لے کے جب میں میئر بنا تھا 2020 کے اندر آپ دیکھیں اگر ملٹری روڈ اٹھائیں, آپ پرانے سکھر کی روڈ اٹھائیں, آپ قریشی روڈ کی اٹھائیں, بلکہ پرانے سکھر کی صرف سی سیکشن سے لے کے ٹانگا اسٹینڈ تک ایک روڈ آج بھی پینڈنگ ہے. وہ بھی اس لیے کہ واٹر سپلائی کی لائن نہیں ڈلی تھی. ہمارے دور کے اندر کوئی ایسا سڑک, کوئی ایسی روڈ نہیں ہے جہاں پہ پہلے ہم نے ان سروسز کو امپروو نہ کیا ہو. لوگوں نے مجھے بڑا کرٹیسائز بھی کیا اور لوگوں نے مجھے مشورہ بھی دیا کہ آپ کیوں ان چیزوں میں پڑتے ہیں, آپ روڈ بنائیں, فیتا کاٹیں اور چلے جائیں. تو میں نے یہی بولا کہ وقتی لوگ ہمیں برا کہیں گے, لیکن ایک ٹائم آئے گا جب لوگ ہمیں اپریشیٹ کریں گے. تو الحمدللہ 2016 سے 2020 کے اندر جتنی بھی روڈز بنی ہیں وہ اکارڈنگلی واٹر سپلائی پائپ لائن پہلے چینج ہوئی ہے, ویسٹ واٹر چینج ہوئے ہیں, ان کے اپروولز میں, ان کی فنڈنگ میں ہمیں ٹائم ضرور لگا, لیکن آج وہ روڈ ایز اٹ از کھڑی ہیں. جو خراب ہوئی ہیں وہ برساتوں میں ہوئی ہیں. بلکہ اگر آپ کے پاس اگر ٹائم ہو تو آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے تیر چوک کی طرف جائیے گا, شکارپور روڈ کی طرف جائیے گا, نوا گوٹ کی طرف جائیے گا. ابھی آئی بی اے کا روڈ جو بن رہا ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے تو سائڈ ڈرینز بنتی آ رہی ہیں. ہم نے تمام ابھی جو روڈز کام چل رہے ہیں, آپ کا پولیس ہیڈ کوارٹر والا روڈ ہے, اس میں تمام ایریاز کے اندر پی پائپ انسٹال کرا رہے ہیں, کیونکہ ماضی کا جو ایس سی پائپ ہوتا ہے اس کی لائف 25 سال ہے, پی پائپ کی لائف 100 ایئرز ہے. تو ہم اس کو انشور کر رہے ہیں. لیکن جب میرا ٹینیور ختم ہوا تو پھر انفارچونیٹلی 2 سال میں یہ گیس پائپ لائن کا ضرور ایشو آیا. اسی لیے جب میں میئر بنا تو جتنے میں سمجھتا ہوں الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز تھے وہ میئر بننے کے بعد اپنا چارج لینے اپنے آفس گئے. سر میں 45 دن کے بعد میں نے چارج لیا اور 45 دن کے بعد میں نے اپنا آفس کے اندر قدم رکھا. اس 45 دن میں کراچی بیٹھا اور میں نے سکھر کے لیے سکھر واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن ایکٹ اپروو کروایا, تاکہ ایک آرگنائزیشن ہو جس میں جج صاحب کی بھی پروویژن ہو, اس میں جج صاحب بھی ہیں. اور وہ الحمدللہ نہ صرف گورنر صاحب نے اپروو کیا ہے, گیزٹ نوٹیفائی ہو گیا ہے, اور انشاءاللہ سی ایم صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ ود ان 15 days وہ ہو جائے گا. اس میں پرائیویٹ لوگ ہم نے رکھے ہیں کہ 10 لاکھ تک کی سیلری تک بھی پرائیویٹ لوگ آپ ہائر کر سکتے ہیں. تو جتنی آرگنائزیشنز ہیں, جتنی ایسوسیشنز ہیں, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹیز ہیں, سوسائٹیز ہیں, ان سب نے اس آرگنائزیشن سے پرمیشن لینی ہے. ادروائز پرمیشن لینے کا کوئی رول نہیں ہے. ادھر 17 ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز ہیں, 17 ایگزیکیوٹنگ ایجنسی کا جس کا جہاں دل چاہتا ہے وہ کام کرتے ہیں. دیر از نو ماسٹر پلان, دیر از نو پلاننگ, وی آر رننگ آن ایڈ ہاک بیسس انفارچونیٹلی, بٹ دیٹ از ٹروتھ. لیکن ہم ان چیزوں کو پلان مینرز میں لے کے آ رہے ہیں, ایک سسٹمز بنا کے دے رہے ہیں تاکہ سسٹم میں انکارپوریشن. آپ صرف ایک ایجنسی سے بات کر لیں, باقی ایجنسیاں خود بخود کام کر لیں گی. میرا سوال تھا کہ سکھر میں آر او پلانٹس کتنے کام کر رہے ہیں؟ میڈم جب میں اسپیشل اسسٹنٹ ٹو سی ایم بنا, جب میرا میئر شپ کا ٹینیور ختم ہوا تو یہ میں آپ کو آن ریکارڈ دوں گا, سکھر ڈسٹرکٹ کے اندر 210 آر او پلانٹس ہیں, چھوٹے فلٹر پلانٹس. لیکن کیونکہ ہمارے آخری 2.25 سال کووڈ میں گزرے اور جس کے سے ہم باقی چیزیں نہیں کر سکے, لیکن مجھے اسپیشل اسسٹنٹ سکھر سٹی کا کیا تو 3 مہینے کا میں نے وعدہ کیا تھا, اور میں آپ کو پوری ڈاکیومنٹری میرے پاس USB میں پڑھی ہیں. آؤٹ آف 49 فلٹر پلانٹس میں نے آپریشنل کیے.
وہ سارے آپریشنل رہے جب تک میں اسپیشل اسسٹنٹ تھا. لیکن آج پھر ان میں سے 50% جو ہے وہ ورکنگ کنڈیشن میں نہیں ہے, لیکن ہم نے یہی کہا ان کو امیڈیٹ بیسس پہ ورکنگ کنڈیشن. پانی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں لوگوں نے احتجاج کیا تھا. اچھا ایک چیز اور تھی کہ ہمارا جو لب مہران ایک بہت پرانا پارک تھا, لیکن اب وہاں دھول مٹی جو ہے وہاں پر ہے, لیکن ابھی تک اس کے لیے کوئی کام نہیں ہوا ہے. لب مہران کے اوپر ایسا نہیں ہے, کوئی کام نہیں ہوا. ہم سوشل میڈیا پہ آپ سے شیئر کریں گے. یہ چیزیں بنتی ہیں, چلتی نہیں ہیں. پالیسی بورڈ سے لب مہران کے لیے ہم نے ایک پروجیکٹ اپروو کروایا تھا جس کے اندر انٹرٹینمنٹ ساری چیزیں ہیں. کنسلٹنٹس نے اس کو ڈیزائن بھی کیا, لیکن ایک اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی ایک NOC کی وجہ سے وہ پروجیکٹ آج تک پینڈنگ ہے. بلکہ جب CM صاحب آئے, منسٹر صاحب آئے, ہم نے ان کو یہی کہا کہ میری 6 میٹنگ چیف سیکرٹری صاحب سے ہو چکی ہیں, ریٹن کورسپونڈنس ہے. اس میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ بیٹا ذرا سامنے سے ہٹ جائیں گی آپ پلیز. یہ صرف لب مہران نہیں ہے ہمارے اس پروجیکٹ کے اندر. اس کے اندر یہ 8 ایکڑ پہ لب مہران ہے, 12 ایکڑ پہ بندر وال کے پیچھے زمین ہے, اور جو 42 ایکڑز آپ نے ایک جزیرہ دیکھا ہوگا. لب مہران کے بعد دریا ہے, دریا کے اوپر جزیرہ ہے. وہ پورا پروجیکٹ ڈیزائن ہے, پالیسی بورڈ سے اپرووڈ ہے, صرف NOC کی وجہ سے پینڈنگ ہے. تو CM صاحب, منسٹر صاحب نے ہمیں پھر انشور کرایا ہے, کیونکہ ہم کچھ چیزیں کر سکتے ہیں, کچھ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. امپاورڈ لوکل باڈی سسٹم نہیں ہے کہ ہم وداؤٹ NOC ایگزیکیوشن کر دیں. تو انشاءاللہ ہوپ فل ہیں, آپ دیکھیں گے اس کو لب مہران کو ہم ایک بہت انٹرٹینمنٹ کا سکھر شہر کے لیے اچھا ایریا بنا کے پرووائڈ کریں گے. جی मुंहिंजो वॾो सुवालु कोन्हे, नंढिड़ो सुवालु आहे जेको मूंखे हिकिड़े शाइर जो शेर ॿुधंदी आहियां त हिकिड़ो आहे, नेणनि में बनवास खणी को आयो आहे, अणपूरो विश्वास खणी को आयो आहे, सिंधू किनारे आहे घर उन जो, पोइ बि केॾी प्यास खणी को आयो आहे. सवाल प्यास जो आहे, उन जो आहे ऐं पाणी जो आहे. पाणीअ जो इन हवाले सां त वाटर सप्लाई जो जेको सखर में बुरो हाल आहे मूं किथे कोन ॾिठो आहे. खैरपुर में बि साफ़ पाणी आहे, पर सखर में एॾो गिदलो, एॾो गंदो, एॾो बेकार धपीलो पाणी आहे त इहो जेको पाणी केरु पीए भला, जानवर बि न पीअंदा. मूंखे इहो सिर्फ़ु ॿुधायो त इहे तव्हां वारियूं जो एजेंसियूं जिन जे नाले तव्हां ॿुधायो था, हीअ एजेंसी ईंदी, हीअ एजेंसी ईंदी, तव्हां कॾहिं वाटर सप्लाई असांखे सेट कराए ॾींदो? बसि सिर्फ़ु तारीख़ ॿुधायो, महीनो ॿुधायो या साल ॿुधायो, भली असां इंतज़ारु कयूं, इहो मामिलो कॾहिं हल थींदो? دیکھیں, کسی بھی تاریخ کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے. آپ نے سوال پوچھا ہے تو تھوڑا سا ماضی کا اس کا ضرور آپ سنیں. ایک آرگنائزیشن تھی جس کا نام تھا NSUSC, نساسک, جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے فنڈ سے اس کو پرووائڈ کیا گیا تھا, اور یہ جو مینڈیٹ تھا نساسک کے پاس تھا. نساسک کو سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ بند کیا گیا, بلکہ 40 ارب روپے ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے دیے تھے صاف پانی پرووائڈ کرنے کے لیے. اس کے جب ہم میئر بنے اس وقت تک نساسک تھی. پھر یہ جو کلین ڈرنکنگ واٹر کا سبجیکٹ میٹر تھا, وہ کورٹ نے کہا کہ یہ اب لوکل کاؤنسل جو ہیں ان کو دیکھیں گی. اس کے لیے 5 ارب روپے ریکوائرڈ تھے. میں نے ایفرٹس لیں, میں نے لوکل کاؤنسلس کے لیے 5 ارب روپے جمع اپنا گورنمنٹ آف سندھ سے لیے. لیکن پھر ایک واٹر کمیشن چیئرمین بنی جس میں ایک ریٹائرڈ جج صاحب اس کے چیئرمین تھے, امیر ہانی مسلم صاحب ان کا نام تھا. انہوں نے کہا کہ جی یہ میئرز کا کام نہیں ہے, یہ مجھے بھی آج تک نہیں سمجھ آتا, اور لوکل کاؤنسل یہ کام نہیں کرے گی, یہ کام پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کرے گی. ہم نے 8 مہینے محنت کر کے یہ پیسے جمع کیے تھے. لیکن پھر میں لیڈرشپ کے پاس گیا, پھر میں نے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے لیے یہ 5 ارب روپے لیے. لیکن انفارچونیٹلی اس پروسیس کے اندر کووڈ آ گیا, 2 سال ہمارے اس کے اندر ضائع ہو گئے. اور اللہ کی شاید ہر کام میں بہتری اور بھلائی ہوتی ہے. جب میں اسپیشل اسسٹنٹ بنا تو میں نے جب چیئرمین صاحب سے میٹنگ کی, CM صاحب سے میٹنگ کی, تو میں نے ان کو یہی کہا کہ یہ جو چیزیں اگر ہم بنا بھی لیں گے تو یہ چل نہیں پائیں گی. تو اس کے اوپر ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں پالیسی بورڈ کی میٹنگ ہوئی تھی آج سے 1 مہینے پہلے. گورنمنٹ آف سندھ میں کام کرانے, اپروولز لینے بڑا مشکل کام ہوتا ہے, لیکن ہم نے سکھر کے لیے 25 بلین روپیز کا یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں پروجیکٹ اپروو کروایا ہے, جس میں کلین ڈرنکنگ کو پرووائڈ کرنے کے لیے نہ صرف پروجیکٹس بنیں گے, آپریٹ اور مینٹین بھی کریں گے. اور میں آپ کو تھوڑا سا اور مزید ٹائم لوں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. اس کا جو گندے پانی کی بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ سکھر کے اندر واٹر سپلائی کوانٹٹی 30 MGD پرووائڈ کی جا رہی ہے. 3 فلٹرز پلانٹس ہیں, اگر آپ تینوں کی کمبائن کیپیسٹی کرتے ہیں تو 6 MGD بنتی ہے. تو دیر از نو ادر آپشن کہ آپ فلٹریشن پروسیس کو بائی پاس کریں اور را واٹر لوگوں کو پہنچائیں. ادروائز ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی شارٹیج کی وجہ سے بہت زیادہ کرائے ہو جاتی ہے.
لیکن جب میرا پچھلا دور تھا تو بکھر آئلینڈ ہم نے ایک پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کرایا. سکھر کے اندر 3 ایشوز ہیں, آپ کے کوانٹٹی کا, آپ کی کوالٹی کا, آپ کی ڈسٹریبیوشن کا. کوانٹٹی کا ہم نے میٹر اپنے پچھلے دور میں ریزالو کروایا, 30 MGD واٹر پرووائڈ کرنے کا پلانٹ لگایا. اسی طرح آپ اس میں آب زمزم بھی ڈالیں گے پانی میں, اللہ معاف کرے, تو جب یہ کنزیومر اینڈ تک پہنچے گا تو وہ گندا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں میئر بنا, میں تب سے آپ کا جواب دے سکتا ہوں کہ جو لائن ڈلی ہوئی تھی وہ 70 سال پرانی تھی, اور ایسی پائپ کی لائن ہوتی ہے 25 سال, تو اس میں کنٹیمینیشن ہوتی تھی اور گٹر کا پانی مکس ہوتا تھا. ہم نے 70% ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ٹھیک کیا, لیکن اب یہ 30 MG کی فلٹر پلانٹس چاہیے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پالیسی بورڈ کے اندر جب یہ پروجیکٹس اپروو ہوں گے تو اس کے بعد یہ پانی, لیکن ہم نے ڈسٹریبیوشن کا 70% ایشو ریزالو کیا, کوانٹٹی کا 100% کیا, اور ایز اے شارٹ ٹرم میئر 32 یونین کمیٹیز تھی, ہم نے 52 فلٹر پلانٹس لگائے کہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تب تک لوگ صاف پانی فلٹر پلانٹ. بہت شکریہ. میرا خیال ہے یہ 2 دن کا واحد سیشن تھا جس میں سب سے زیادہ کوسچن آنسرز ہوئے, اور یہ اس لیے بھی ہوا کیونکہ میئر جو ہے وہ ڈائریکٹلی کنیکٹ ہونا چاہیے اور عوام کے ساتھ, کیونکہ سب سے زیادہ مین چیز یہ ہوتی ہے. بات کا لب لباب یہ ہے کہ لوکل باڈیز اگر امپاور ہوں گی تو میئر کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو سکتی ہے, لیکن جب میئر اپنے آپ کو بے بس ہوگا, صرف سوال یہی ہے. اور میں ارسلان صاحب سے چاہوں گا یا دوسرے میئر, ایک بات سر ایڈ کرتا چلوں گا. آپ لوگ یہاں پہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں, انٹلیکچوئلز ہیں, نوجوان ہیں, پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے ہیں. میں ہمیشہ یہ ایک بات کرتا ہوں کہ پاکستان یا سکھر اس صورت میں ترقی کر سکتا ہے کہ اگر ہم لوگ ایک قوم بنے, ہم لوگ ایک نیشن بنے. لیکن ہمارا اس وقت جو, آپ ماضی میں کسی بھی ترقی یافتہ قوم کو دیکھیں تو اس کی ترقی کا راز اس کے نارمز, اس کے پرنسپلز, اس کے کلچر ہوتا ہے. ہمارا کلچر, ہمارے نارمز, ہمارے پرنسپل ماضی میں پتہ نہیں کہاں کھو گئے. ہمیں ان لاسٹ پرنسپلز کو, لاسٹ کلچر کو, لاسٹ نارمز کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے. جب ہم یہ قوم بنیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ خود بخود چیزوں کے اندر بہتری آئے گی. اس کا ایک جواب چھوٹا سا ارسلان میں دے دوں اور بات ختم کر لیں. لیڈر ہیز ٹو لیڈ فرام دا فرنٹ. آپ سکھر کو خوبصورت بنائیں گے تو باقی قوم بنے نہ بنے, سکھر کے لوگ ایک قوم ضرور بن جائیں گے. چلیں آپ میرے سے ایک وعدہ کریں, آج سے 90 ڈیز بعد 10 منٹ کا آپ میرے ساتھ ایک آن لائن سیشن کریں گے. آج آپ سکھر, آج سے 90 دن کے بعد, میں 90 دن میں سکھر کی تمام روڈیں آپ کو نہیں کر کے, نہیں آن لائن کیوں, پارک میں آگے چلیں ود ان 90 ڈیز. یہ آپ کا وعدہ ہے, آپ لوگ گواہ ہیں. آج کے سکھر کی روڈیں, آج کے سکھر کے پارک, مجھے ابھی ٹوٹل 45 ڈیز ہوئے ہیں دوبارہ آئے ہوئے. میں زیادہ ٹائم نہیں, میں 90 دن مانگ رہا ہوں. 90 دن کے بعد آپ ہی نے اس چیزوں کو, میرا خیال ہے 91 ڈیز رکھیں, 90 ڈیز ہمارے لیے بڑا اچھا نہیں رہتا.